مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ انتخاب حدیث کا وہ مجموعہ ہے جو اپنے دور کے مایہ ناز عالم دین اور محدث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عرق ریزی اور محنت کے ساتھ مرتب کیا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے مایہ ناز محدث گزرے ہیں. ان کی 100 سے زیادہ کتابیں ہیں اور ان کا تخصص حدیث اور اس کے متعلقہ امور ہیں. انہوں نے اپنی معلومات کی روشنی میں یہ ذخیرہ مرتب کیا جو ایک انمول تحفہ ہے علماء کرام کے لیے، مفتیان اور اسی طرح سے خطباء کے لیے، عوام اور خواص کے لیے، کیونکہ اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ احکام اور مسائل سے متعلقہ جو احادیث ہیں ایک جگہ جمع کر دیا جائے. دنیا میں ہر دور میں اس کتاب کو خاصی اہمیت دی گئی. اللہ تعالیٰ نے اسے قبول عام بخشا. مختلف دینی درسگاہوں میں اس کو نصاب تعلیم میں شامل کیا گیا. اس لیے پڑھیے اس کتاب کو، سمجھیے حدیث کو اور عمل کیجیے حدیث کے مطابق، کیونکہ جو گھر قرآن اور سنت کی روشنی سے بھرا ہوا ہو وہاں تاریکی اور ظلمت کو جگہ نہیں ملے گی، اور جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے خالی ہو وہ اندھیرے میں ہے، تاریکی اور ظلمت میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور آپ کی رسالت پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بغیر کسی کنڈیشن اور شرط کے آپ کی رسالت کو مانیں، آپ کے احکامات کو مانیں، آپ کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کریں. ورنہ یہ عجیب سی محبت ہوگی، عجیب ایمان کی بات ہوگی کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، رسول کی رسالت پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے، مگر صرف وضو کے مسئلے میں یا نماز کے مسئلے میں، کاروبار، سیاست، خرید و فروخت، شادی بیاہ، نکاح اور طلاق کے مسائل میں ہم چاہتے ہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. یہ قابل قبول نہیں، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، سنت کی یہ توہین ہے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب کبھی کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات آئے تو اس پر اپنے آپ کو خاموشی کے ساتھ جھکا لے. یہی حکم ہمیں قرآن کریم میں دیا گیا. سورہ حشر آیت نمبر 7، جس میں کہا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ رسول دیں، یہ نہیں کہا مسجد میں دیں یا وضو کے مسئلے میں دیں، جو کچھ رسول دیں واٹ ایور ما، تو تم اس کو قبول کر لو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. یہی دین ہے اور یہی حب رسول کا تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان کے کپڑوں کی چمک دمک کو دیکھ کر ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میری شادی ہو گئی. آپ نے محسوس نہیں کیا، آپ نے برا نہیں منایا کہ مجھے دعوت نہیں دی گئی، بلکہ آپ نے ان کو دعا دی. اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی دعوت نہ بھی دے تو آپ اس کے لیے دعا دیں. یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر کا بائیکاٹ کہ آپ کی شادی ہوئی مجھے یاد نہیں کیا گیا، یہ غلط انداز. پھر اس میں بھی نخرے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ شادی بوجھ بن گئی کہ اب کارڈ اگر آپ پوسٹ کے ذریعے سے بھیجیں، لوگ کہتے ہیں اچھا ہماری پوزیشن اتنی کم ہے کہ آپ ڈاک کے ذریعے سے اس کو پوسٹ کیا، آ کر دے نہیں سکتے تھے، لہٰذا ہم نہیں جائیں گے آپ کی دعوت میں. یا اگر آپ کسی آدمی کے ذریعے سے بھیجیں تب بھی بڑی مصیبت بن جاتی ہے کہ دعوت نامہ، شادی کا انویٹیشن کارڈ آپ خود آ کر دینے کے بجائے کسی ایسے ہی آدمی کے ہاتھ سے بھیج دیا تو ہماری گویا توہین ہے، ہم نہیں آئیں گے. اچھا اگر کوئی آدمی جائے تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کون آئے تھے، وہ خود ذمہ دار آدمی آیا تھا یا گھر کا عام آدمی ہے اس کو بھیجا گیا. یعنی اب آپ دیکھیے کتنی رکاوٹیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں. اس لیے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو شادی سے پہلے صرف کارڈ جو رقے ہیں اس کو تقسیم کرنے کے لیے جاب کرتے ہیں باقاعدہ، کہ ان کو 2 ہفتے صرف یہی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے کہ وہ جائیں ان کے پاس
بیٹھے ہیں ان کو کارڈ دیں کہ جی ہمارے ہاں دعوت ہے، آپ ضرور تشریف لائیے، تو کہتے ہیں ہمارے ہاں عرف عام میں لوگ بعض کہتے ہیں اب یہ موقع ہے اس کو جھکانے کا، کیونکہ ہمیں دعوت دینے آیا نا، جتنا آپ بدلہ لینا ہے لے لو اس کے ساتھ، کیونکہ عاجزی کرے گا وہ۔ تو یہ جو انداز ہے ہمارے جاہلیت کا انداز ہے۔ اسلام اتنا پاکیزہ، اتنے بڑے صحابی کی شادی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود اور آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا، سمپل شادیاں تھیں، آسانی کی شادیوں کا تصور تھا وہاں پر، ایجاب و قبول، گواہ اور ولی کی اجازت، بس جو بھی مہر ہے ہو گئی شادی الحمدللہ۔ بڑی آسان اور سمپل شادی تھی، اسی لیے زنا مشکل ہو گیا۔ شادیوں کو مشکل بناؤ گے تو بدکاری کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اور مسئلہ بھی بتایا کہ بکری کاٹ کر جو ہے دعوت کر دو، تو یہ ایک ولیمے کا انداز آپ نے بتایا، لیکن اس میں منیمم یا میکسیمم کوئی لیمٹ نہیں ہے، اپنی ضرورت کے مطابق۔ مگر دعوت ولیمہ کے سلسلے میں ایک اور پیغام دیا گیا، اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتیھا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی ولیمے کی دعوت دو تو آپ میکسیمم کوشش کریں کہ اس میں شرکت کریں، باقی دعوتوں کا نہیں۔ ولیمے کی دعوت کو بہت خاص اہمیت دی گئی کہ اس میں آپ کو قبول کرنا چاہیے، سوائے اس کے ایک بات بتائی گئی کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جہاں منکرات ہو رہی ہوں تو شریعت کہتی ہے وہ دعوت قبول مت کرو۔ منکرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثلا دعوت ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ گانا بجانا، ناچ کود، یہ سب ڈانس بھی ہو رہی ہے، کہ وہ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ، آج تو خوشی کا دن ہے تو اس کے اندر جو ہے ہم انٹرٹینمنٹ، تفریح کے طور پر یہ سب کام کر رہے ہیں، ایسی دعوت میں جانا نہیں چاہیے۔ یا اسی طرح ایسی دعوت جس میں حدود اللہ کو توڑا جا رہا ہے اس میں شرکت مت کیجیے۔ ایسی دعوت جس میں کوئی بھی منکر چیز ہو رہی، ایول، تو اس کا بائیکاٹ کیجیے، آپ اوپن بائیکاٹ کیجیے، کہہ کر بائیکاٹ کیجیے کہ آپ کی شادی میں چونکہ یہ کام ہو رہا ہے، ہم اللہ کو ناراض کر کے آپ کو راضی کرنے نہیں آئیں گے، تاکہ اس کو محسوس ہو کہ آپ کی دوستی اور دشمنی کی بنیاد دین ہے، ذاتیات نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے منکرات، تو پھر دعوت ولیمہ کو قبول کرنے کی حتی الامکان کوشش کیجیے، میکسیمم کوشش کیجیے، جائیے اس کے اندر۔ اور اس کے اندر حتیٰ کہ یہ بھی بتایا گیا، کبھی کوئی آدمی اگر اس دن اتفاق سے کوئی دوپہر کی دعوت دیتا ہے اور اتفاق سے آپ روزہ ہیں، نفل روزہ، تو بھی حکم یہ دیا گیا فَإِن كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِن كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، اگر آدمی روزے سے بھی ہے دعوت ولیمہ کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے چلے جائے، اور کھانا نہیں کھانا چاہتا کم سے کم ان کو دعا دے کر واپس آ جائے، اور اگر نفل روزہ ہے تو توڑ بھی سکتے ہیں آپ، کیونکہ حدیث کا ایک اور مسئلہ ہے الصائم المتطوع امیر نفسہ ان شاء صام و ان شاء افطر، جو نفل روزہ رکھنے والا ہے مرضی اس کی چلے گی، اگر وہ چاہے تو روزہ پورا کر لے، لیکن ایسی اگر کوئی بات ہے روزہ توڑنا چاہے توڑ بھی سکتا ہے، کیونکہ نفل روزہ ہے، یہ فرض روزہ نہیں ہے۔ اس حد تک ولیمے کی دعوت پر زور دیا گیا، لیکن ایک اور بھی بات بتائی گئی، اس کو بھی ذرا ہمارے معززین اور خاص طور پر متمول حضرات، ویل آف جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی ذرا غور سے سنیں اس کو، کہ آج کل ہمارے ہاں رواج ہے کہ دعوت ولیمہ یا شادی کے موقع پر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسے پیش کرو کہ معلوم ہو کہ ہم ہی لکھپتی ہیں اور دنیا میں کوئی ہم سے بڑا مالدار نہیں، چاہے چندہ لے کر ہی کرنا پڑے، چاہے جو ہے قرض لے کر ہی وہ کر رہے ہوں، کوئی بک کروا رہا ہے 5 اسٹار ہوٹل، پر ہیڈ اتنا ہم پے کریں گے، اس طرح کی شادی کریں گے، ایسے شادی کریں گے، ہو سکتا ہے بیٹے کی تعلیم پر اس کے پاس فیس بھی نہیں تھی، لیکن اب شادی کی دعوت کے لیے اس کے پاس لاکھوں روپیہ آ گئے، بڑے سے بڑا ہال بک کرائیں گے۔ بعض اوقات تو شادی کے انویٹیشن لیٹر، رقعے جو ہے اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ ایک ایک رقعہ جو ہے پتہ نہیں کتنے روپے دے کر پرنٹ کروایا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو صرف ایک انفارمیشن ہے ایڈریس وغیرہ کے لیے، مگر اس کو بھی فخر و مباحات کا گویا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میری بات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کی بات سے مجھے آرگیومنٹ ہو سکتا ہے، مگر نبی کی بات سے نہ مجھے اختلاف نہ آپ کو اختلاف کی گنجائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، دیکھیے، شر الطعام طعام الولیمہ یمنعها من یأتیہا ویدعا الیہا من یأباہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیا ہی برا کھانا ہے ولیمے کا جس میں ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو آنا نہیں چاہتے اور ان لوگوں کو دور کیا جاتا ہے جو آنا چاہتے ہیں۔ کیا معنی ہوئے؟ غریب کو دھکے مار کر ہٹایا جاتا ہے، اور صرف چن چن کر امیروں کو، اثر و رسوخ رکھنے والوں کو،
وزراء کو، منسٹرز کو، ان کو بلایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھانے کو برا کھانا کہا ہے، یعنی یہ ایک موقع ہے، اس کے اندر تو امیر اور غریب دونوں کو شامل کر کے آپ بلائیے، غریب کا دل رکھنے بلائیے تاکہ کم سے کم وہ دعا دے سکے۔ یہ ایک موقع ہے اس کو ذرا خوشی پہنچانے کا۔ ایسے مبارک موقع پر آپ غریبوں کو دھکے مار کر دور کریں، نہیں آپ نہیں آ سکتے اندر، اور ان کو بلا رہے ہیں جو آنے کے لیے 10 باتیں کرتے ہیں، اور آپ ان کو بلانا چاہتے ہیں، تو کہا گیا یہ شر الطعام، یہ برا کھانا ہوگا۔ تو ولیمہ اچھا وہی ہے جو سب کو مل جل کر بلائیں، اس میں فیملی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، ان سب کا خیال رکھتے ہوئے بلائیں گے تو یہ زیادہ خیر و برکت کا کھانا بنے گا۔ تو وہ لوگ جو غریبوں کی اس موقع پر زیادہ دل شکنی کرتے ہیں اور زیادہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، کم سے کم ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اس کو کس انداز سے دیکھا ہے۔ اور اسی طرح ولیمہ کب کیا جانا چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ولیمہ کب کیا جانا چاہیے، شادی کے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، یہ ذرا آپ بتا دیں تاکہ ہم اسی کی روشنی میں آگے جا سکیں، کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ولیمہ کب کیا جانا چاہیے۔ جی آپ شادی کے دن یا تو شادی کے نیکسٹ ڈے؟ شادی کے دن یا شادی کے دوسرے دن، تو یہ کہتے ہیں شادی کے دن۔ آپ بھی اگری کر رہے ہیں اس کو؟ نہیں کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اس کا جواب آپ بھی سوچتے رہیے، ہم مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی جواب کے ساتھ۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ ولیمے کی دعوت کی بڑی اہمیت ہے۔ ولیمے کو بعض لوگوں نے خلوت صحیحہ کے ساتھ مشروط کہا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ولیمے کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے۔ جب نکاح ہو گیا، چاہے اس کے بعد آپ فوری ولیمہ کریں، 1 گھنٹے کے بعد کریں، 1 دن کے بعد کریں، جس طرح سے بھی کریں اس کی گنجائش ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طعام الولیمہ اول یوم حق وطعام الثانی سنت وطعام یوم الثالث سمعۃ۔ پہلے دن کریں گے تو یہ ٹھیک طریقہ ہے، اپریشیٹ آپ نے کیا اس کو۔ دوسرے دن کریں گے حدیث کے مطابق تو یہ کلچر ہے، یہ رواج ہے، اور یہ بھی آپ نے اس کو پسند فرمایا دوسرے دن، جو ہمارے ہاں بھی عام طور پر رائج ہے۔ تیسرے دن سے اب وہ گڑبڑ شروع ہوتی ہے جس کے اندر ریاکاری کے پہلو زیادہ پیدا ہوتے ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ذرا آرام کر لیں گے، پہلے دن کا خوب کھایا ہوا ہے کیونکہ وہ لڑکی کی دعوت تھی، تو اب اس کے بعد 1 دن گیپ دینا چاہیے، پھر اس کے بعد میں ہم اطمینان سے دوبارہ ولیمے کی طرف اپنے آپ کو ریکنڈیشن کر کے تیار کریں گے۔ تو یہ جو انداز ہے نا، یہ ہمارا انداز ہے۔ صحیح طریقہ تو یہ کہ پہلے دن کر دیں یا دوسرے دن کریں، جتنا جلدی کریں گے وہ زیادہ بہتر اور اچھا سمجھا جاتا ہے اس کے اندر۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت ہو یا کوئی بھی دعوت، ریاکاری کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے کہا کہ من سمع سمع اللہ بہ، کہ کوئی آدمی اس کو ریاکاری کا ذریعہ بنا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی طرف ڈال دے۔ یعنی اب جیسے عام طور پہ ہوتا ہے دعوتوں کے اندر زیادہ شو آف کرنا، دعوتوں کے اندر اپنی دولت کے غلط مظاہرے کرنا، یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو توانگری عطا فرمائی، دولت دی ہے، تو آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ دعوت جو ہے آپ درمیانی انداز کی کریں، اور جو پیسے بچ جائیں وہ ایک غریب لڑکی کی شادی کے لیے دے دیں۔ وہ غریب لڑکی آپ کی بیٹی کے اخراجات میں اس کی شادی بھی ہو جائے گی، اور زندگی بھر اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے گھر میں بھی سکون حاصل کرے۔ کیوں نہیں آپ ایسا کرتے کہ شادی کے موقع پر یہ اسکیم بنا لیں کہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو میں اپنے ساتھ ایک غریب کی بیٹی کی بھی شادی کر دوں گا، یا کوئی نیک کام کر دوں گا۔ تو وہ جو اخراجات ہیں اس کو تھوڑا سا، بالکل ختم بھی نہیں کرنا، بلکہ تھوڑا سا محدود کر لیجئے، اور جو پیسے بچ جائیں وہ ایک اچھے کام کے لیے آپ خرچ کریں، دونوں فائدے ہوں گے، شادی آپ کی بھی ہو گئی اور نیک کام بھی ہو گیا۔ مگر اس کے بجائے اگر آپ زیادہ سے زیادہ دولت خرچ کرنے کا مظاہرہ کریں گے تو اس کی وجہ سے غریبوں کی دعائیں نہیں ہائے نکلے گی۔ جب وہ دیکھیں گے ان چیزوں کو تو ان چیزوں کی وجہ سے ان کی شادیوں میں غیر معمولی تاخیر پیدا ہوگی، اور آپ اس کا جو ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سبب بن رہے ہیں، جو شرعی طور پر درست نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح سے دعوت کی جو سادگی ہے آپ اس کو بھی دیکھیے۔ اولما النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائی بمدین من شعیر، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ شعیر جیسے جو ہوتا ہے، یعنی گندم جو ہے ویٹ، اسی کی ایک قسم ہے موٹی اور رف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی ولیمہ کیا جس کے اندر صرف 2 تقریباً کلو سمجھ لیجئے، بلکہ 2 کلو سے بھی کم بنتا ہے وہ،
اتنے میں آپ کا ولیمہ ہو گیا، خود نبی کا رحمت للعالمین خاتم النبیین ہے، لیکن آپ دیکھیے سمپل کتنی سادگی ہے اس کے اندر، کہ ایسا بھی بعض اوقات آپ کا ولیمہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کے موقع پر ایک دوسرے موقع پر کیا ہوا کہ وہاں پر دسترخوان بچھا دیا گیا، اور دسترخوان بچھانے کے بعد اس کے اوپر جو چیزیں ڈالی گئیں وہ تھے کھجور، پنیر، اور اس طرح جو ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ بٹر وٹر لگا ہوا تھا، بس یہ ولیمہ ہو گیا۔ یعنی معمولی سی روٹی پر ولیمہ ہو گیا، معمولی سی کھجور اور پنیر وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھی اور اس پر ولیمہ ہو گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا نمونہ پیش کیا، صحابہ کرام کو بھی کس طرح کی ہدایات دیں۔ اگر نبی کی سنت پر عمل کیا جائے، دلہے کی فیملی کے لیے بھی آسانی اور سہولت، دلہن کی فیملی کے لیے بھی آسانی اور سہولت۔ نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے، جیسے ہر جگہ نقصان، اسی طرح کا نقصان یہاں بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ تو ولیمے کی دعوت کے بعد اب جو ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ ولیمے کی دعوت ہو، کوئی بھی دعوت ہو، کوئی بھی کھانا ہو، اس کے کھانے کے کچھ طریقے بتائے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کر تمیز اور تہذیب کے ساتھ کھائیں، جیسے آپ نے ایک موقع پر کہا ہے لا آکلو متکئن، ایسا ٹیک لگا کر جیسے ہوتا ہے نا ایک انداز کہ آپ کی پاؤں کہیں پھیلائے ہوئے ہیں، ہاتھ کہیں لگایا ہوا ہے، اور اس کے بعد روٹی یا سینڈوچ جیسے آج کل وہ اس کو اسٹائل سمجھتے ہیں لوگ، تو یہ جو اس طرح کا انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ بیٹھیے ڈھنگ سے، اللہ کا نام لیجئے اور کھائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہوا کرتی تھی وہ بہت سیدھی سادی سمپل ہوتی تھی، اسی طرح سے ہونا چاہیے تاکہ لڑکے والوں پر بھی کوئی بوجھ نہ ہو، لڑکی والوں پر بھی کوئی زیادتی نہ ہو۔ اور اسی طرح کھانے کے کچھ آداب بتائے گئے۔ کھانے کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک، جیسے بعض لوگ آج کل فیشن کے طور پر کوئی ہاتھ لمبا کیا ہوا ہے، ٹیکا لگایا ہوا ہے، پاؤں کہیں پھیلایا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے سینڈوچ منہ میں رکھی ہوئی ہے، تو اس کو وہ فیشن کی علامت آج کل سمجھا جاتا ہے۔ یہ پیٹ بھرا انداز جو ہے سنت کے خلاف ہے۔ صحیح طریقہ یہ کہ آپ ہاتھ دھو کر بیٹھیں، آرام سے اللہ کا نام لے کر شروع کریں، اور جب کھانا ہو گیا تو الحمدللہ کہہ کے اٹھ جائیں، یہ صحیح طریقہ بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا آکل متکئن، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں ٹیک لگا کر اس طرح نہیں کھاتا، آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح سے ایک اور ادب میں یہ بات بتائی گئی کہ آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور وہاں پر ٹرے رکھ دیا گیا، کھانا اس کے اندر تھا، ایک بچہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ جیسے بچوں کا طریقہ ہوتا ہے، وہ جیسے ہی ہاتھ ڈالا وہ آگے پیچھے سے کھانا شروع کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا۔ تو اس میں آگے چلنے سے پہلے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر بچے کوئی غلطی کر رہے ہیں تو سمجھائیے، ان کو بتائیے، تربیت کا یہ تقاضا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا چھوٹا بچہ ہے چلو کرنے دو، کوئی بات نہیں، کیسے کھانا چاہیے، کیسے ہاتھ ڈالنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ اور خاص طور پہ مائیں کہتی ہے نا چھوڑو چھوڑو کچھ مت بولو، جیسا کھا رہا ہے وہ کھانے دو اس کو، بڑا ہوگا تو سیکھ لے گا۔ اب یہ تربیت، یہ غلط تربیت ہے، سنت یہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ بچہ اس طرح پلیٹ میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو آپ نے کیا کہا، اس کو روکا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ بچے اللہ کا پہلے نام لو دائیں ہاتھ سے، اور جو اپنے قریب ہے اس سے کھانا شروع کرو۔ یہ آپ نے 3 باتیں بتائیں، پہلے یہ کہ اللہ کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے بسم اللہ کر کے، دوسرا یہ کہ رائٹ ہینڈ استعمال کرنا چاہیے کھانے کے لیے، اور تیسرا یہ کہ اپنے جو قریب ہے پلیٹ میں پہلے وہاں سے کھاؤ، یہ نہیں کہ آخر میں جاؤ، درمیان سے جاؤ، بلکہ جو قریب ہے اس سے کھاؤ۔ انہیں ادب بتایا، تہذیب اور اس کا ایک طریقہ بتایا۔ اب عام طور پر یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ لیفٹ ہینڈ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پینے کے لیے چائے کا کپ پکڑا ہوا ہے لیفٹ ہینڈ میں، پانی پی رہے ہیں لیفٹ ہینڈ سے، شربت پی رہے ہیں لیفٹ ہینڈ سے، زیادہ تر بائیں ہاتھ کا زیادہ تر استعمال کرتے ہیں دائیں ہاتھ کے بجائے، رائٹ ہینڈ کے بجائے۔ تو یہ جو چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح کھانے پینے کے، چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو یا کوئی بھی دعوت ہو، کچھ اور آداب بھی اس میں بتائے گئے ہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارے پروگرام کو، ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ لیکچر میں اس کو کور کیا جائے، چونکہ ہمارا ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے۔ یہاں ہم چاہیں گے کہ آپ کے اگر ولیمہ اور اس سے متعلقہ کچھ سوالات ہیں تو اس کو پہلے لے لیا جائے۔ السلام علیکم شیخ، میرا کوشچن یہ ہے کہ جو آج کل کا ٹرینڈ ہے
لوگ جو ہے خالی گھر بھر کی دعوت بولتے ہیں, کہیں کہیں جگہوں پہ بولتے ہیں ایک آدمی کی دعوت. تو اس سلسلے میں شریعت کیا گائیڈ لائنس دیتی ہے؟ بیکاز کہ کہیں کارڈ پہ کسی نے لکھ دیا ایک آدمی کی دعوت, وہی دماغ گھوم جاتا ہے, یا تو وہ لوگ جاتے ہی نہیں یا تو بیٹھ کے اس کو کوستے رہتے ہیں. تو اس طریقے کی جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو اس کے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ دیکھیے اس میں شریعت کا کیا حکم ہے کہ جو لوگ ایک آدمی کو دعوت دیتے ہیں یا اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ ایک آدمی یا اس کا بڑا بیٹا وہ انوائٹڈ ہے, تو کیا ہے اس کا حکم؟ یہ جو ہے اصل میں عرف عام کا طریقہ ہے. شریعت اس میں اوپن ہے کہ یہ جو بلانے والا ہے اس کی اپنی بھی آپ گنجائش کو دیکھیں. اگر وہ پورے گھر میں آپ کے 10 آدمی ہیں مثال کی طور پر, اگر وہ پوروں کو نہیں افورڈ کر سکتا اس لیے وہ ایک آدمی کو بلا رہا ہے تو جائز ہے, اس کے لیے بلا سکتا ہے وہ. لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ کو بلانا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے. یہ تو بلانے والے کو سوچنا چاہیے کہ میں کتنوں کو بلا رہا ہوں, کتنوں کو افورڈ کر سکتا ہوں. تو اس میں برا منانے کی کوئی بات نہیں. اگر وہ ایک کو بلایا تو ایک جائے, اگر ایک سے زیادہ جانا چاہتے ہیں تو پہلے اس سے اجازت لے لیں. شریعت اس میں حسب گنجائش آپ کے لیے سہولت رکھی ہوئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ, اگر دو سگے بھائی ہیں تو ان کا ولیمہ جو ہے تو ان لوگ کو اپنا یہ الگ الگ ولیمہ کرنا پڑے گا؟ یا تو آپ پوچھنا چاہتے ہیں 1 in 2 ہے یا یہ کہ دونوں کو الگ الگ کر کے ولیمہ کریں؟ پہلے ہی ہم نے کئی دعوتیں گھٹا دی ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ ولیمے کی دعوت کو بھی گھٹا دیا جائے, کیونکہ بہت سی دعوتیں تو ہے ہی نہیں, صرف ولیمے کی دعوت ہے. اگر تو دونوں کی شادی اکٹھی ہو رہی ہے اور آپ اکٹھے کرنا چاہتے ہیں تو اکٹھے بھی کر سکتے ہیں, الگ الگ کرنا چاہیں الگ الگ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ کچھ دوست ایسے ہوں گے جو آپ کے بڑے بھائی کے زیادہ قریب ہیں, وہ اس کو انوائٹ کریں گے. کچھ آپ کے قریب ہوں گے, آپ اس کو انوائٹ کریں گے, تو دونوں انویٹیشن جو ہوگی الگ الگ ہوگی کچھ لوگوں کے لیے. کچھ کمبائنڈ بھی ہوں گے جو دونوں کے لیے ہوں گے, آپ کے لیے بھی آپ کے بھائی کے لیے بھی. تو اس طرح یہ اکٹھی دعوت بھی ہوگی. اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر کچھ آپ کے بھی مہمان ہوں گے, کچھ بھائی کے بھی مہمان ہوں گے. یہ دونوں طرح گنجائش ہے, اس کے اندر اپنی جو سہولت ہے اس کے مطابق کر سکتے ہیں. مگر اگر دونوں کی شادی ایک ہی دن اکٹھی ہوئی ہو, اگر دونوں کی شادی مثلا ایک بھائی کی 1 سال پہلے ہوئی اور دوسرے کی اب ہو رہی ہے, تو آپ کہیں کہ دعوت اکٹھی ایک دن کروں گا, یہ غلط ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ذکر کیا کہ جب کھانا کھانا ہو تب دائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. ابھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کھانا کھا رہا ہوں دائیں ہاتھ میں ابھی پانی پینے کی بھی ضرورت پڑتا ہے. اگر میں دائیں ہاتھ استعمال کروں تو گلاس خراب ہو جاتا ہے, تو اس ٹائم کیا کروں؟ اگر ہم کھانا کھاتے ہوئے جو ہے لیفٹ ہینڈ سے پانی پی لیں کیونکہ گلاس خراب ہونے کا خطرہ ہے, تو گلاس کو دھو لیا کریں. دھونے میں کتنی دیر لگتی ہے, بعد میں کھانے کے بعد تو گلاس دھویا جاتا ہے. اس لیے اگر اسی ہاتھ کو استعمال کریں, سیدھے ہاتھ سے ہی پانی پئیں آپ, اور وہ رائٹ ہینڈ سے ہی جیسے کھانا کھا رہے ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں. اگر تو کبھی ایسے واقعی ضرورت ہے کہ ایک ہی گلاس سے 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ وہ کھانے کے ساتھ خاص طور پہ چاول کھا رہے ہوں اور اسی سے پانی پئیں اور پھر دوسرا بھی اسی کو کرے, تو یہ دیکھنے میں ذرا برا لگتا ہے. اس لیے اگر آپ ایسی ضرورت کے لیے لیفٹ ہینڈ سے گلاس پکڑیں مگر اس کو رائٹ ہینڈ کا سہارا بھی دیں تاکہ جو ہے سیدھا ہاتھ بھی ہو جائے اور دوسروں کے لیے کوئی تکلیف بھی نہ ہو, اس طرح کی چیز تو درست ہے. مگر جنرل میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے پینے میں دائیں ہاتھ کا ہی استعمال کیا جائے. کیونکہ ابھی ہمارے سوالات بہت ہیں لیکن یہاں ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے, تو ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ آئندہ لیکچر میں مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں. انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين